پہلی صفت ہی نماز تے آخری بھی نماز. سورۃ معارج اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی انہوں نے ایمان والے دے جنہیں اپنے ان بلڈ فلاز تے قابو پا سکتے, اندر موجود انسان دیا کچھ فطری کمزوریاں ہیں جنہیں انہوں نے قابو پا سکتے, انہوں نے 11 صفتیں بیان فرمائی. انہوں نے پہلی صفت ہی نماز تے آخری بھی نماز. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. آخری صفت والذین هم علی صلاتهم یحافظون. علماء نے سوال پیدا فرمائے, قائم کیتے وقت جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایمان والا دی صفتیں بیان فرمائے پی ایک واری جے دس چھوڑے پہ نماز پڑھ دیں تو دوبارہ ویندے نے کیوں دسیں جے وتی نماز پڑھ دیں. پہلے بھی فرمایا انہوں نے صفت نمازی ہے, آخر جو نماز ایمان والا کو سجان نہ ہوئے تو نماز کو سجان لے. پہلے بھی فرمایا نماز کو سجاتے ویسے, آخر تے فرمایا نماز کو سجاتے ویسے. نماز دو دفعہ کیوں ذکر فرمائے علماء نے کئی حکمتیں بیان فرمائیں. ایک حکمت ہے کہ جن زندگی چ نماز آ گئی ہوں زندگی درمیان والا سارا حسن آ گیا. یہ نماز کی دوام اور حفاظت کر چھوڑیے, رب کائنات نے اس کو درمیان والا جڑا نور ہے نا وہ ایک پیالے وانگو ہے کہ نماز دی وجہ کو پورا پیالہ تے اوندا وجود بھر گیا خیر تے نور تے. اور دوسری یہ حکمت بیان فرمائی نے کہ نماز ہی پہلا قدم ہے ایک مومن دی اللہ کا جڑا سفر ہے روحانی, پہلا قدم ہی نماز ہے تے آخری بھی نماز ہے. کوئی بھی کام نہیں کرنا, اس سے نماز ہی سوڑا بھریندا بہنا ہے. اگر پہلے ہی پڑھ دیں تو نماز زیادہ سونی کرنی, کس محبت نال کس انہماک نال نماز سارے بزرگ پڑھتے رہے. خواجہ غلام حسن سواک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اردے باندھے نماز دا ہی سبق دے دی. شریعت مطہرہ تے نماز یعنی مجموعی طور تے شریعت مطہرہ دی پابندی دا حکم فرمائیں تے نماز دا وکھرا حکم فرمائیں, چونکہ نماز دا صدقہ ساری شریعت زندگی جو طرح دی. لیکن جہاں 5 نمازاں دا پابند نہیں بنا اس کو شریعت سکھاون کے لیے جاؤ کو شروع کرے. ایک شخص نے آپ کو پوچھا بھائی سونا میں کوئی وظیفہ رسو جی میں آپ وظائف رسے دیں اپنے انہاں خلفاء کو کہ جنا ایک روحانی سفر زیادہ سلوک دا سفر زیادہ بہتر طریقے نال جاری ہے, فرائض دے پہلے کول پابند ہیں تو انہاں کو ظاہر ہے انہاں دے زندگیاں دے مزید حسن بڑھن واسطے. تو اس نے بھی عرض کی تھی میں کو وظیفہ رسو. آپ نے فرمایا بھائی فقیرہ 5 نمازوں کو بڑا کوئی وظیفہ کو نہیں, تو یہ 5 نمازیں پڑھیاں سبحان اللہ. یعنی اس کو آپ کو 1000 دفعہ یہ پڑھیں تے 2000 دفعہ یہ پڑھیں, جنہیں نماز دا پابندی نہیں بنا 5 نمازاں دا تو کہیں اکیلی شئی کو اپنی زندگی دا حصہ بڑھائیں. یہ ہے گویا انسان کو ہر لیس کریں دے, انسان کو ایک ترتیب بھی گن کے آتا ہے. 5 نمازاں دی جی پابندی ہے انسان دی زندگی دے وچ اللہ دی اطاعت دا جذبہ پیدا کریں دی. مثلا ایک میں مثال عرض کرنا, ایک سارے سجنے کچھ عرصہ پہلے میں کو آکا کہ سارا بچہ ہے انہوں کو کتنے اپنے آفس کوئی تھوڑی وہ کنٹریکٹ بھی اٹیچ کر چھوڑوا, میں چاہنا پہ ان کی زندگی تھوڑی ترتیب آوے. تو میں کوئی خیال آیا کہ ظاہر ہے وہ آفس دی پابندی چونکہ لاوبالی ٹائپ دے ہوندے جوان جڑے فارغ تھے ودے ہوندے نا سکولاں کول یا مدرسہ کول, انہیں احساس ذمہ داری اتنا پیدا نہیں تھی ہوندا اگر انہوں کو کم نہیں کیتا. مدارس والوں کو ایک فضیلت حاصل ہوندی اور ایج حاصل ہوندے کہ چونکہ وہ نمازاں بھی عموماً دائیں بائیں پڑھے پہ ہوندے تو انہوں دی زندگی جو ہے ترتیب نماز ہی گھنا دی. لیکن جی عام یونیورسٹیاں کالجاں دے تو انہوں کو اما بابے نے نماز دی اس باب اس حد تک تلقین اور پابندی زندگی کا حصہ نہیں پڑھائی ہوتی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ زندگی بے ترتیب کہہ لے 9 بجے فجر اٹھی بیٹھے اور سمجھے پہ رات کو 2 بجے 3 بجے, کوئی ترتیب زندگی کو نہیں. لہٰذا یہ جڑا سا ترتیب آننا چاہتے ہیں زندگی دی ترتیب دے واسطے بہترین جڑا عمل ہے وہ 5 نمازاں دی پابندی پوری زندگی سمجھ دے ویڑے مقرر تے اٹھن دی مقرر. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, مشن میلاد النبی, نعرہ غوثیہ. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ, چوتھی چیز فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے سارے مال ایک حق رکھے, کچھ فرض واجبات اور کچھ نفلی. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. منگتے ہی واسطے تے سوال کو جڑے پرہیز کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی حق رکھا ہے, اور کہیں بھی منگن والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, قرآن دا حکم ہے سونا سوالی کو جھڑکنا نہیں. سوالی کو کوئی دے سکتے ہیں تو دے چھوڑو, نہیں دے سکتے تو پیار محبت کے نال ہی اس کو معذرت کرنی. یہ نہیں کہ اس کو کہیں بھی حوالے نال دی توہین یا انسلٹ کی تھی. ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ فرض زکوٰۃ سب تو پہلے 7.5 تولے سونا, 52 تولے چاندی یا اس قیمت کا پیدا تجارت کا کاروبار ہے, نقدی اس کو موجود ہے, یا معدن تے ہونا چاہیے کنوز اور معدن چی. لیکن بہرحال وہ کریں کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن عموماً زکوٰۃ اپنے مال دی حساب کرنا چاہیے تے پوری کرنی چاہیے. یہ 2 چیزاں جڑی نماز تے زکوٰۃ انسان دی پوری زندگی دا خیر انہاں دے نال گنڈا پیا.
قرآن کریم فرماتے ہیں رزق نماز نال گنڈا پیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. آپ بھی نماز پڑھو تو سارے بالا کو نمازی بناؤ، سارے گھر والا کو نمازی بناؤ. فرمایا لا نسألُكَ رِزْقًا وت رزق دی پریشانی دلی جو کڈ چھوڑے رزق جانے تے رضا کو جانے. نحن نرزقک رزق اصل سوکھو کو عطا فرمائے. یہ دو موضوع کیوں اکٹھے بیان فرمائیں؟ علماء فرمائیں کہ اتفاقی بیان نہیں ہوئے بلکہ ایک کو دوسرے تے ڈیپینڈ کریں دا پی. اگر نماز صحیح ہو سی تے پورا گھر نماز پڑھ سی تے انشاءاللہ برکتاں ہو سن تے خیر ہو سی. اور اگر زکوٰۃ گھر کی ادا تھی رہی انشاءاللہ گھروں رولے ہی بھج ویسن تے بیماری ہی بھج ویسن. الصدقۃ رد البلا، حضور دا حکم ہے صدقہ و خیرات آون والی بلاواں تکلیفاں کو دور کر چھوڑے. اور مختلف خصوصی طور تے جڑے دینی مہمات ہیں اور اہم کام ہیں انہاں جی اپنا حصہ ضرور شامل کرنا چاہیے. حضرت صاحبان دے پورے آستانے کو امتیاز حاصل ہے کہ اہل سنت دی جڑی سربراہی اور سرپرستی فرمیندے رہے اس باب بھی بہت کامیاب الحمدللہ کانفرنسز دا اہتمام بھی آستانہ عالیہ بارو شریف دے کے امتیاز رہی ہے. اور ہونی ہی کانفرنس چند دن بعد ہی ہوندی پئی ہے. اللہ تعالیٰ اساں سارا کو ایو جہی خیر دے جڑے مواقع ہیں انہاں دا حصہ بناوے. آقا کریم علیہ السلام دا حکم ہوندا ہے کہ خیر دے مواقع تے سب حاضر ہوئے. جتھا اللہ رسول دی گال تھی پئی کوئی میسج ہوئے پیغام ہوئے تا عملی طور تے بھی اور مالی طور تے بھی اپنا حصہ اے جو خیر دے کم شامل کرنا چاہیے. ادارہ جتھا بیٹھے ہیں آپ سب حضرات تشریف فرمائی ہے ادارہ ہے مدرسہ چل رہا بھی اور اتنا جی ساری مدد ہوتی ہے وہ صرف ایک بندے واسطے نہیں ہوتی گویا وہ کئی نسلوں تک وہ خیر چل سکتے. جی ہستی کا ذکر خیر شروع کیتے حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب الحسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا پڑھتے رہے جڑے احباب نے اپنا تعاون مالی شامل فرمایا اسی تو صدقہ جاری ہے. آپ کتنی کتابوں کے مصنف ہیں اور کیسی اللہ نے آپ کو فقہی بصیرت یعنی جیورسٹک انسائٹ ایک قسمت اللہ کو ملتی ہے. ہر کہیں حصہ نہیں ہوتی پڑھ ہر کوئی ہکو جی وہدے لیکن سمجھنا بھی ہر کوئی ہکو جی نہیں تو سمجھے ہوئے کا اظہار بھی ہر کوئی ہکو جی نہیں کر سکتا. کہ الگ الگ صلاحیت ہیں اللہ سونی طرف. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائیں کہ میں 80 ہجری دے پیدا ہویا. مسند امام اعظم دی حدیث پاک ہے. فرمائیں میں 80 ہجری پیدا ہویا اور 16 سال دے عمر 96 ہجری پہلا حج کیتا اپنے بابا صحیح دینا. فرمایا میں حج تے حاضر ہویا 16 سال میری عمر ہے اور 16 سال دے عمر پہلا حج کیتے اور 70 سال دے عمر ہوئی ہے کوئی سال بعد آپ نے حج دا ناغا نہیں فرمایا. 55 حج کیتے 15 سال صرف شروع والے حج نہیں کیتا 16ویں سال بابے نال حج کیتے اور بعد ہر سال حج فرمایا. کیونکہ مکہ مدینہ مراکز علم دے مرکز ہیں فقہ دے مرکز ہیں صحابہ دے فیض تے خیر دے مرکز ہیں. لہذا کئی مہینے اٹھا رہے کہ یہ اکتساب فیض دے سلسلے تبادلہ ہوتا رہے. فرمایا میں بابا جی نال پہنچا مسجد حرام طواف کرے دے بتے اور دوران طواف کری نظر پئی کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے حلقۃ عظیمۃ ایک بہت بڑا حلقہ ہے لوگ گن کہ ایک جگہ دے اکٹھے. تو میں اپنے بابا جی کو پوچھا طواف پر فارغ ہو کے کہ یہ کہنا حلقہ ہے جتھا دنیا اکٹھی. انہاں فرمایا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ. ویسے آپ نے آپ دے جڑے آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے بنہراز صاحب کہیں فقہ دے امام کو اور کہیں حدیث دے امام کو شرف حاصل نہیں جڑے اللہ تعالیٰ نے امام اعظم دے حصے رکھے تے مقدر فرمائے.